بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب المثنى والجمع السالمی۔ پچھلے سبق میں ہم نے اعراب سے متعلق پڑھا تھا کہ علامات الاعراب الاصلیہ، اعراب کی جو اصلی علامات ہیں وہ چار ہیں: ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون، رفع، نصب، جر اور جزم۔ آج کے سبق میں ہم مثنی کا یعنی تثنیہ کا اعراب پڑھیں گے اور جمع سالم کا پڑھیں گے۔ جمع سالم سے مراد جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، دونوں جمع، اس کا اعراب ہم پڑھیں گے۔ والمثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء۔ مثنی مرفوع ہوتا ہے الف کے ساتھ اور منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا کے ساتھ۔ گویا مثنی کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں اور جری میں یا کے ساتھ ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ علامات اصلیہ میں سے جو ضمہ علامت ہیں وہ اصلی علامت یہاں پر بھی لگے گی حالت رفع میں۔ حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہے نیابتاً عن الفتحہ، یعنی فتح کی جگہ پر کسرہ آئے گا اس پر، اور حالت جری میں پھر کسرہ آئے گا لیکن وہ کسرہ اصلی والی علامت ہوگی جو پہلے والی جو ہم نے چار علامتیں پڑھی ہیں۔ تو المثنى یرفع بالالف وینصب ویجر بالیاء، مثنی مرفوع ہوتا ہے الف سے اور منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا کے ساتھ، اور جمع مذکر سالم یرفع بالواو وینصب ویجر بالیاء، جمع مذکر سالم بھی مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ اور منصوب اور مجرور یا کے ساتھ۔ وجمع المؤنث السالم ينصب بالکسرہ، جمع مؤنث سالم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے کسرے کے ساتھ۔ ويقال للالف والواو والياء والكسرة علامات فرعیہ، یہ جو علامات ہیں الف، واو اور یا اور کسرہ، یہ علامات اصلی نہیں ہیں بلکہ یہ علامات فرعی ہیں۔ دیکھیں کسرے سے مراد وہ کسرہ نہیں ہے کہ جو اصلی علامت ہے، یہ وہ کسرہ ہے کہ جو نیابتاً عن الفتحہ آتا ہے، فتحے کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ عرفت ان علامت الرفع الاصلیہ الضمہ، آپ کو معلوم ہوا کہ رفع کی اصلی جو علامت ہے وہ ضمہ ہے۔ وعلامت النصب الفتحہ، اور نصب کی اصلی علامت فتحہ ہے۔ وعلامت الجر الکسرہ، اور جر کی اصلی علامت کسرہ ہے۔ وعلامت الجزم السکون، اور جزم کی علامت سکون ہے۔ وہناک علامات فرعیۃ، اور وہاں کچھ علامات فرعی بھی ہے، تنوب عن هذه العلامات، جو نیابت کا کام کرتے ہیں ان علامات سے، فی انواع من الکلمات، مختلف قسم کے کلمات میں، کما سیذکر، جن کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا، جیسے کہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فالمثنى، مثنی جو ہے، یرفع بالالف، وہ مرفوع ہوتا ہے الف کے ساتھ، نیابتاً عن الضمہ، ضمہ کی نیابت میں، کہ اس پر ضمہ آ نہیں سکتا تو چلو اس کے اوپر الف لایا گیا۔ نحو حضر ہنا رجلان، حاضر ہوئے یہاں پر دو آدمی۔ اب یہ جو رجلان کا الف ہے اس کے اوپر ضمہ تو آ نہیں سکتا، متعذر تھا، تو اس وجہ سے اس کی جگہ پر الف کو علامت بنایا گیا۔ وَيُنصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ، اور منصوب اور مجرور ہوگا یا کے ساتھ نیابت میں فتحے اور کسرے سے، جیسے اکرمت الرجلین، میں نے دو مردوں کا اکرام کیا۔ وَنَظَرْتُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، میں نے دو آدمیوں کی طرف دیکھا۔ تو اکرمت الرجلین، یہاں پر الرجلین مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت یا ہے نیابتاً عن الفتحہ، اور نظرت الی الرجلین میں الرجلین یہ مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے، عفواً جر کی علامت یا ہے نیابتاً عن الکسرہ۔ وجمع المذکر السالم یرفع بالواو نیابتاً عن الضمہ، جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ نیابتاً عن الضمہ، ضمے کی نیابت میں۔
کا ضمہ آ نہیں سکتا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے بجائے اس کے نیابت میں اس کے متبادل کے طور پر ہم نے واو کو لگا دیا کہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ نحو خرج المہندسون، مہندس یعنی انجینئر لوگ نکل گئے۔ وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ، منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا کے ساتھ نیابۃً عن الفتحۃ والکسرہ، یعنی اس میں اور مثنیٰ میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر مرفوع بالالف ہے، یہاں پر مرفوع بالواو ہے، باقی وہاں پر منصوب اور مجرور بالیا ہے نیابۃً عن الفتحۃ والکسرہ، اور جمع مذکر سالم میں بھی مجرور اور منصوب جو ہے وہ بالیا ہے نیابۃً عن الفتحۃ والکسرہ۔ جیسے ودعت المہندسین، میں نے رخصت کر دیا انجینئرز کو، نظرت الی المہندسین، میں نے انجینئرز کی طرف دیکھا، تو یہ حالت جری ہے، وہ حالت نسبی ہے۔ وجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم جو ہے ينصب بالکسرۃ نیابۃً عن الفتحہ، وہ منصوب ہوتا ہے کسرے سے نیابۃً عن الفتحہ، فتح کی نیابت میں۔ نحو غرست شجرات، تو غرست فعل فاعل، شجرات مفعول به، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفعول به منصوب ہوتا ہے، لیکن چونکہ جمع مؤنث سالم ہے اس وجہ سے اس کے علامت منصوب ہونے کی وہ ہے کسرہ نیابۃً عن الفتحہ۔ اما رفعه وجره فیکون بالعلامتین الاصلیتین، اس کا جو رفع ہے یا جر ہے وہ دو اصلی علامتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، الضمہ والکسرہ۔ نحو اینعت الشجرات، درختیں، اینعت الشجرات، درختیں بڑھ گئی، مطلب اس کا نمو ہو گیا، اس میں وہ جوان ہو گئی۔ وجئت بشجرات اخرى، اور میں کچھ اور درختوں کو لے کر آ گیا۔